مسيحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماؤں اور بہنوں، دین مکمل تابع داری کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا نام دین ہے۔ بے شمار ایسے موقع آتے ہیں کہ اس میں بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں، اور بظاہر وہ کام اچھا بھی ہے، لیکن اس وقت وہ دین کا تقاضا نہیں ہے، دین کا تقاضا کچھ اور ہے۔ شریعت نے نماز پہ بڑا زور دیا۔ دین اسلام میں کلمے کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے، کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ کیا گیا۔ فرمایا کہ جہاد بھی ہو تو نماز نہیں چھوڑنی، آدھی آدھی کر کے پڑھ لو، نماز نہیں چھوڑنی۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین شریعت کو اپنانے کا نام، دین پیغمبر کی تابع داری کا نام ہے۔ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، جیسا پیغمبر نے بتلایا، کر کے دکھایا، اس کو کرنے کا نام دین ہے۔ اب دل چاہتا ہے انسان کا کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، لیکن اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کی طبیعت کھڑے ہونے والی نہیں ہے، شدید درد میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، کھڑا ہوتا ہے چکر آتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اب اس موقع پہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کے پڑھے۔ اب بھی یہ کھڑا ہو کے پڑھتا رہے، نہیں میں کھڑے ہو کر ہی پڑھوں گا، چونکہ اللہ کو کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ پسند ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بامر مجبوری اگر یہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا دونوں برابر ہیں، ثواب تو دونوں کا برابر ہے۔ اب پھر بھی اپنے آپ پہ جبر کر کے، مشقت برداشت کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین پہ عمل نہیں کیا، اس نے اپنا شوق پورا کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہوتا، وہ اس کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنا شوق پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر لیٹ کر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے اشاروں سے پڑھ لو، اگر اشاروں سے بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو پھر جب طبیعت ٹھیک ہو اس وقت پڑھ لے۔ اب اگر بیماری کی حالت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے پڑھے گا تو یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، اپنا شوق اس نے پورا کیا ہے، اس نے اپنی منمانی کی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، جب طبیعت ٹھیک ہو اس کے بعد اپنے روزے پورے کر لو۔ رمضان کا مہینہ آیا، یہ بیمار تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو یہ زیادہ غمگین نہ ہو، اوہو میں تو بیمار ہوں، میں کیا کروں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم اگر روزہ رکھ رہے تھے تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے تھوڑی رکھ رہے تھے، ہم اگر روزہ رکھ رہے تھے تو اپنے مزے کے لیے تھوڑی رکھ رہے تھے، حکم تو اللہ کا تھا نا، اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھ رہے تھے، بیماری آ گئی ہے تو اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو۔ میں یہ مثالیں دے کے اب ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین من مانی کا نام ہے، دین من مانی کا نام نہیں ہے، دین شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔
دین جو چیز اپنے آپ کو اچھی لگ رہی ہو، بڑی اچھی چیز ہے، اس کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. دین تو پیغمبر کی تابع داری میں آنے کا نام ہے.